رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ آج کل کے دور میں چونکہ گھونگھٹ کا رواج نہیں، لہٰذا حورین بھی اس تکلف سے آزاد تھی۔ وہ شرم و حیا جو کچھ دیر پہلے ایک دلہن ہونے کی وجہ سے تھی، اب وہ ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ پریشانی بڑھنے لگ گئی تھی۔ یا اللہ، آخر اور کتنی دیر ایسے ہی بیٹھنا پڑے گا؟ ابھی وہ پوری طرح سوچ بھی نہ پائی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھول کر کوئی بڑی عجلت میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے حورین کی ساس بھی داخل ہوئی۔ حدید، میری بات تو سنو بیٹا۔ وہ پریشان صورت لے کر حدید سے مخاطب تھی، جو اس بیڈ روم کے ساتھ ملحقہ ایک روم میں جا چکا تھا جو یقیناً ڈریسنگ روم تھا۔ سوری ماں، لیکن میں مزید یہ ڈرامہ پلے نہیں کر سکتا۔ حدید ڈریسنگ روم سے باہر آتے ماں سے مخاطب ہوا۔ کچھ دیر پہلے والی شیروانی کی جگہ اب جینز، ٹی شرٹ اور جیکٹ پہنے ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں جاگرز۔ بیڈ کے بائیں جانب پڑے صوفے پر بیٹھ کر جلدی جلدی وہ جاگرز پہننے لگا۔ بیٹا دیکھو، تحمل سے میری بات سنو، بس 2 دن اور ٹھہر جاؤ، پھر بے شک چلے جانا، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ سائرہ بیگم، جو کہ حدید کی ماں اور حورین کی ساس تھی، التجائی لہجے میں حدید سے کہنے لگی، مام، فار گاڈ سیک، جتنا تماشا آپ لوگوں نے کرنا تھا کر لیا، ناؤ اٹس اوور۔ حدید نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر ماں کو کچھ اور بھی کہنے سے روک دیا۔ حورین اس سارے قصے میں محض تماشائی ہی تھی۔ وہ تو اس شوق سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی کہ اس کی زندگی کا آغاز کس انداز سے ہو رہا ہے۔ ابھی تک حدید اور سائرہ بیگم حورین کی جانب متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ حدید، میں کل لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ سائرہ بیگم نے اب کی بار بے چارگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ممی، آپ کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں مزید آپ کی کسی بلیک میلنگ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے ماں کا ماتھا چوم کر ایک نگاہ بھی حورین کے سجے سنورے روپ پر ڈالے بنا جیسے آیا تھا ویسے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ سائرہ بیگم نے حدید کے نکلنے کے بعد صدمے سے ایک نظر حورین کے شاکڈ چہرے پر ڈالی تو بے اختیار اس کے پاس آئی، مگر کشمکش میں تھی کہ کیسے اس کو حدید کے اس سلوک کے بارے میں بتائے۔ ان کے پاس بیٹھتے ہی حورین کو جیسے ہوش آیا اور وہ صدمے سے بس اتنا ہی بول پائی، آنٹی، یہ سب کیا ہے؟ حورین کے پوچھتے ہی سائرہ بیگم نظریں چراتے اور قدرے ہچکچاہٹ سے بولی، بیٹے تم پریشان نہ ہو، ایسا کرو کہ چینج کر کے سو جاؤ۔ ان کا یہ انداز حورین کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ میں سو جاؤں؟ میرا شوہر مجھے تسلیم کرنے سے انکاری ہے، جس کو میرے وجود کی پرواہ بھی نہیں۔ مجھے پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں یہاں کیوں ہوں اور آپ مجھے سونے کا کہہ رہی ہیں۔ انتہائی بے ربط جملے اس کے لبوں سے ادا ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بھی۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا اور کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ یکدم چٹانوں کی سی سختی اس کے چہرے پر در آئی۔ بے دردی سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، آنٹی مجھے سچ سچ بتائیں۔ اس سب کے بعد اب کسی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ شادی حدید کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے، سو اب آپ پلیز مجھ سے کچھ بھی مت چھپائیں۔ جتنی میری زندگی برباد ہونی تھی ہو چکی ہے۔ وہ کس میں انوالو ہیں، اور اگر ہیں بھی تو یہ شادی کیوں کروائی آپ نے؟ میرا اور میرے پیرنٹس کا کیا قصور تھا؟ میری زندگی کیوں برباد کی؟ پلیز آنٹی مجھے سب بتائیں۔ وہ اب سائرہ بیگم کا ہاتھ تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ نہیں بیٹا، حدید کسی میں انوالو نہیں ہے، ایسا کچھ۔ سائرہ بیگم نے اس کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا، مگر اس نے فوراً ان کی بات کاٹی۔ پلیز آنٹی، اب بھی آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ ایک بے قصور کی زندگی برباد کر کے آپ اپنے بیٹے کا پردہ رکھ رہی ہیں۔ بیٹے، میں جانتی ہوں تم کس کیفیت سے گزر رہی ہو، مگر میرا یقین کرو کہ وہ بات نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو۔ اوکے، اگر تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں سب تمہیں ابھی اور اسی وقت بتا دوں گی، مگر پھر تمہیں میری مدد بھی کرنی ہوگی۔ سائرہ بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آنٹی یہ تو اس وجہ پر منحصر ہے، مگر مجھے بہت دکھ ہے کہ آپ نے کسی کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے برباد کر دی۔ حورین ابھی بھی بے یقین تھی کہ حدید کی اس حرکت کے پیچھے کسی لڑکی کا معاملہ نہیں ہے۔ بیٹا مجھے یقین ہے کہ وجہ سننے کے بعد تم اس بات کو اتنا بڑا نہیں سمجھو گے جتنا اپنی غلط فہمی کی بنا پر سمجھ رہی ہو۔
ساحرہ بیگم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے۔ صبح اٹھ کر اپنے سر کو دباتے ہوئے حورین نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اس کو اپنے اور حدید کے رشتے کو ایک اور چانس دینا ہے۔ پھر آخر ایک لڑکی کی زندگی میں سمجھوتے کے علاوہ ہوتا بھی کیا ہے؟ مگر اس نے یہ بھی سوچا کہ خود کو گرانا بھی نہیں کہ اپنی نظروں میں پھر اٹھ نہ سکے۔ ایسے باوقار طریقے سے حدید کو اپنی طرف لانا ہے کہ شرمندگی کا زیادہ مارجن اس کے حصے میں آئے۔ ابھی وہی سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر نوک ہوئی۔ یس کم ان۔ ساحرہ بیگم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور سلام کیا۔ ان کو دیکھتے ساتھ ہی حورین مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کی جانب بڑھی اور انہوں نے اسے ساتھ لگا کر ڈھیروں دعائیں دی۔ اب میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تشویش سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پوچھا تو وہ بولی جی آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے تسلی دی۔ شکر ہے، میں تو رات بھر پریشان رہی تھی، انہوں نے تفکر سے کہا۔ تو وہ بولی آنٹی آپ فکر مت کریں، ہم جلد ہی اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ بیٹا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ پلیز آنٹی کوئی شکریہ والی بات نہ کریں۔ حورین نے ان کو تکلیف سے نکالنا چاہا جو حدید نے انہیں دی تھی۔ اچھا تم آج سے مجھے آنٹی کے بجائے ممی کہہ سکتی ہو، اور اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اوکے ممی میں آتی ہوں۔ ناشتے کے فوراً بعد حورین کے پیرنٹس ملنے آ گئے۔ بیٹا مجھے تو جب سے حدید کے جانے کا پتہ چلا میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ حورین کی والدہ نے تشویش سے کہا ارے نہیں ماما، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کی جاب ہی ایسی ہے۔ بس صبح ہی کال آ گئی کہ ضروری آپریشن ہے، سو صبح ہی نکلنا پڑا۔ حورین نے اپنی ماما کو تسلی کروائی۔ ساحرہ بیگم نے بھی تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، جس نے خوبصورتی سے ان کا پردہ رکھ کر مزید سوالوں سے ان کو بچا لیا تھا۔ ہاں بیٹا، فوجی ہوں یا کمانڈوز، ان کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب تو عادت ڈالنی ہی ہوگی تمہیں۔ اللہ حدید کو اس کے مقصد میں کامیاب کرے، ولیمہ تو ہوتا ہی رہے گا، کیوں بھائی صاحب؟ حورین کے پاپا ایاز صاحب نے حورین کو سمجھاتے ہوئے آخر میں حدید کے والد ریاض صاحب سے تائید چاہی تو وہ بولے بالکل جناب۔ ریاض صاحب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ حدید کو امید ہو کہ سب سو چکے ہوں گے۔ مین گیٹ چوکیدار نے کھول دیا۔ مین ڈور کی چابی اس کے پاس ہر وقت موجود ہوتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کے وہ اوپر آیا اور جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا تو اسے لاک دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ پچھلے کچھ دن اس نے اتنی ذہنی اور جسمانی مشقت کی تھی کہ وہ یہ فراموش کر چکا تھا کہ اس کی تو شادی بھی ہو چکی ہے۔ وہ حیران ہوتا نیچے گیا اور لاؤنج میں سب کمروں کی چابیوں کا گچھا موجود ہوتا تھا۔ مطلوبہ چابی نکالی اور جیسے ہی اندر آیا تو نیلگوں بلب کی روشنی میں کسی کو اپنے بیڈ پر سوتے پایا۔ حیران ہوتا وہ آگے بڑھا اور حورین پر نظر پڑتے ہی اسے اپنی زبردستی کی شادی یاد آ ہی گئی۔ حدید کے خوبصورت نقوش تن گئے۔ اوہ یہ ڈھیٹ ابھی تک یہیں موجود ہے۔ غصے سے اس نے اپنا بیگ اتنے زور سے زمین پر پٹخا کہ در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ حورین تو پھر بھی بہت کمزور اعصاب کی مالک تھی۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر نیند سے اٹھی اور جو ہی سامنے نظر گئی تو حدید کو سامنے دیکھ کر اسے یکدم اپنے دوپٹے کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے سرہانے پڑا دوپٹہ لیا اور اس کے ہوش و حواس کچھ بحال ہوئے۔ حدید اس تمام صورتحال سے لا تعلق صوفے پر بیٹھا جاگرز اتارنے میں مصروف تھا، جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ کمرے میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، خاص طور پر رات کے اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں، لیکن افسوس کہ اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے باوجود لگتا ہے کہ مینرز آپ کو چھو کر بھی نہیں گزرے۔ حورین نے نیند سے اتنی بری طرح اٹھائے جانے کا غصہ حدید پر لفظ کی بوچھاڑ کرتے ہوئے نکالا۔ یہ ان کی باضابطہ ملاقات اور بات چیت تھی۔ حدید نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ بلا شبہ حورین کی خوبصورتی کو اس نے دل میں سراہا۔ خوبصورت کالی بھنور سی گہری آنکھیں، کھڑی ناک، گندمی شفاف رنگت، بھرے بھرے ہونٹ اور لمبے گھنے کمر کو چھوتے بال جن کو لیئرز میں کٹوایا گیا تھا، ان کو نہایت پرکشش بنایا تھا۔
اس کو نہایت پرکشش بناتے تھے، مگر اس کے سخت الفاظ بری طرح اس کی ہستی کو ہلا گئے تھے۔ سو اس نے 2 حرف اس کی خوبصورتی پر دل ہی دل میں بھیجے اور بولا، گھر میرا، کمرہ بھی میرا، میری مرضی، یہاں میں توپ چلا کر آؤں یا خاموشی سے آؤں، آپ ہوتی کون ہے مجھے مینرز کا تانا دینے والی؟ حورین نے بھی ایک طنزیہ نگاہ حدید کے خوبصورت چہرے پر ڈالی، مگر کسی قدر غصیلے چہرے سے۔ 6 فٹ 2 انچ ہائٹ، ورزشی جسم، گھنے بال، فوجی ہیئر کٹ جو ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ہیزل گرین آنکھیں جو مقابل کو چاروں شانے چت کر دیں، کھڑی ناک، بھینچے ہونٹ اور دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ وہ غصے سے اس کی جانب گھور رہا تھا۔ ویسے تو سنا ہے کہ سیکرٹ سروسز والوں کا آئی کیو لیول غضب کا ہوتا ہے، مگر آپ کو تو دیکھ کر نہ صرف افسوس بلکہ حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو رکھ کیسے لیا، جس کو یہ تک یاد نہیں کہ میں یہاں کیوں اور کس حیثیت سے ہوں۔ حورین نے اسے تیش دلانے والی مسکراہٹ سمیت طنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ جو ابھی تک اس کے بیڈ پر براجمان، بیگ سے ٹیک لگائے اور اس کے بلینکٹ میں مزے سے گھسے اس کو چیلنجنگ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، وہ بولا، جس رشتے کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، اس سے جڑے شخص کی بھی کوئی اہمیت نہیں میری زندگی میں۔ مائی ڈیٹ مائی سو کالڈ وائف۔ طنزیہ مسکراہٹ سمیت وہ حورین پر اس کی حیثیت واضح کر چکا تھا۔ سو جب اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں تو آپ کا بھی میرے روم میں کوئی کام نہیں، اپنا ٹھکانہ ڈھونڈیں آپ۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میں واپس آؤں تو آپ مجھے یہاں نظر نہ آئیں، ادروائز نتائج کی ذمہ داری آپ کی خود کی ہوگی۔ اپنا بیگ اور جاگرز اٹھائے وہ حورین کو وارن کرتا ڈریسنگ روم میں غائب ہو گیا۔ اب اس کے آنے سے پہلے حورین کو کوئی نہ کوئی حل نکالنا تھا۔ بے اختیار ممی کی وہ باتیں یاد آئی جو انہوں نے حدید کے حوالے سے شادی کی پہلی رات بتائی تھی۔ بیٹا، حدید کسی لڑکی میں انوالو نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں خوشی خوشی اس کی پسند کو اپنی بہو بنا لیتی۔ انفیکٹ وہ سیکرٹ سروسز کے ساتھ جنون کی حد تک اٹیچڈ ہے۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ اس کی لائف اتنی پرفیکٹ ہے کہ جس میں بیوی اور اسے محبت کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اس رشتے کی حقیقت کو ماننے سے ہی انکاری ہے۔ ہمارا کیا ہے، آج ہے تو کل نہیں، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں اس کو یہ بے وقوفی نہیں کرنے دے سکتی۔ ابھی تو ہم ہیں تو اسے پرواہ نہیں، مگر جب ہم نہیں رہیں گے تو بہن بھائی کب تک اس کے ساتھ جڑے رہ پائیں گے؟ بس اسی لیے میں نے یہ زبردستی کا قدم اٹھا لیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جس اللہ نے تم دونوں کے نصیب ملائے ہیں وہ جلد ہی حدید کا دل بھی تمہاری جانب موڑ دے گا۔ بس تم میرا اتنا ساتھ دو کہ کچھ وقت صبر سے اس کو برداشت کرنا۔ میں پوری طرح اس کی برین واشنگ کروں گی، بس کچھ دیر کی بات ہے، اسے ایک ماں کی التجا ہی سمجھ لو۔ ممی کی سب باتیں دہراتے اس نے خود کو تسلی دی اور کہا، کوئی بات نہیں حورین، کبھی نہ کبھی یہ بندہ تمہاری حیثیت ضرور مانے گا، بس تم نے کمزور نہیں پڑنا، ورنہ ان سب کو کیسے فیس کرو گی، خاص طور سے اپنے پیرنٹس کو جنہیں اپنی خوشگوار زندگی کے لیے تسلی بھی دی ہے۔ بی بریو۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے جلدی سے وہ بیڈ سے اٹھی، الماری سے سنگل بیڈ بلینکٹ نکالا اور صوفے پر لیٹ کر کمبل میں گم ہونے ہی والی تھی کہ حدید ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ اس کے کمرے میں موجود دیکھ کر اس کی تیوری چڑھ گئی۔ شکل سے تو کچھ سینسیبل لگتی ہیں، مگر حرکتیں بتاتی ہیں کہ کافی ڈھیٹ قسم کی بندی ہیں آپ، جن پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بڑی گہری طنزیہ نگاہوں سے حدید نے اسے دیکھا۔ حورین نے اگر حدید کی ممی سے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو ابھی سب چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتی۔ وہ بولی، جی بالکل، آخر اتنے دنوں سے اس کمرے میں ہوں، یہاں رہنے والی شخصیت کا کچھ تو اثر ہونا ہی تھا۔ باقی رہ گئی میری حیثیت اور اس کمرے میں رہنے اور نہ رہنے کی بات، تو اس کا جواب آپ ممی سے لے لیجئے گا۔ میرا جواب شاید تسلی بخش نہ ہو، سو گڈ نائٹ۔ حدید کے دماغ کو مزید بھڑکاتے ہوئے حورین نے مزے سے کروٹ دوسری جانب لی اور کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ اسٹوپڈ ایڈیٹ، دیکھ لوں گا تمہیں۔ دانت پیستے ہوئے حدید نے اس کی پشت کو گھورا اور سونے کی کوشش کی، جو شاید اتنی تھکاوٹ کے باوجود مشکل لگ رہا تھا۔
اور وجہ وہ وجود تھا جس نے حدید کو اپنی حیثیت کا بتا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیا تھا۔ حورین بیٹا، کیا حدید رات میں گھر واپس آ چکا ہے؟ سائرہ بیگم نے چائے بناتی حورین سے پوچھا۔ جی ممی، لیٹ نائٹ آ گئے تھے وہ۔ حورین رخ موڑتے چائے نکالتے بولی۔ شکر ہے، کوئی بات ہوئی کیا؟ انہوں نے رازداری اور بڑے شوق سے حورین سے پوچھا، اور وہ ایسے پوچھ رہی تھی جیسے میں ان کی محبوب بیوی ہوں۔ ممی وہ مجھے پھولوں کے ہار پہنائیں گے کیا؟ بس ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکالنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ حورین نے ان کی خوشی سے تمتماتے چہرے پر دکھ کے سائے لہراتے دیکھے۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے اس کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ میری جان، تم بس حوصلہ مت ہارنا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر پڑنے والی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ممی، ایک آپ ہی تو ہیں جن کی وجہ سے میں ابھی تک یہاں ہوں۔ حورین نے بھی پیار سے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تسلی بخش مسکراہٹ دی۔ واو، واٹ اے رومانٹک سین! حدید نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بدتمیز، ایسے کہتے ہیں کیا؟ سائرہ بیگم نے آگے آتے اس کی شانے پر چپت لگائی۔ اس نے بہت محبت سے اپنی ماں کو بازو کے حصار میں لیا۔ حورین تب تک کچن چھوڑ کے جا چکی تھی۔ کیسی ہیں میری جانیں جہاں؟ حدید نے محبت سے اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں بالکل ٹھیک، اور میرا بیٹا؟ سائرہ بیگم نے نہایت محبت سے اس کو دیکھا۔ بالکل فٹ ہوں مام، اب جلدی سے کچھ کھانے کو دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اپنی بیوی سے کہو کہ وہی نکال کر دے۔ سائرہ بیگم کو اصل موضوع کی طرف آنے کا موقع ملا تھا۔ پلیز ممی، نو irrelevant ڈسکشن۔ میں آلریڈی بہت تھکا ہوا ہوں، کچھ دنوں کی چھٹی ریلیکس کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں، اور آپ کا بہو نامہ سننے کے لیے نہیں۔ حدید نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ حدید ماں کو اس عمر میں ذلیل کروانے پر تلے ہوئے کیا؟ یقین کرو بہت اچھی بچی ہے، تم ایک مرتبہ اس کی جانب توجہ کر کے تو دیکھو۔ سائرہ بیگم نے حدید کا ناشتہ بناتے ہوئے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ ممی، آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں چھٹیاں کینسل کروا کے واپس چلا جاؤں؟ یہ سب میں نے آپ کو کرنے کو نہیں کہا تھا۔ اب ناشتہ ملے گا یا بھوکا چلا جاؤں؟ اور ویسے بھی آپ کی بہو کو ہر چیز تو مل رہی ہے یہاں۔ Even your extreme sport. What else she want? حدید کے غصے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے سمجھانے کا ارادہ بدل کر فی الوقت کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ سائرہ بیگم اور ریاض صاحب کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ وہ سب شادی شدہ تھے۔ بڑا بیٹا فرید اور اس کی بیوی آسیہ کے 2 بچے شایان اور رومان تھے۔ دوسرے نمبر پر طلحہ اور اس کی بیوی بینا، بیٹی رافعہ اور اس کا شوہر دانیال آسٹریلیا میں تھے، اور ان کا ایک ہی بیٹا ابو بکر تھا، اور حدید سب سے چھوٹا تھا۔ 2 گھر ایک جیسے ساتھ ساتھ بنا کر بیچ کی دیوار گرا دی گئی تھی۔ سائرہ بیگم کے پورشن میں نیچے وہ اور حدید کے ڈیڈی تھے، اور اوپر کا پورشن اب حدید اور حورین کے زیر استعمال تھا، جبکہ دوسرے گھر میں نیچے کا پورشن فرید کے فیملی کے پاس اور اوپر کا پورشن طلحہ کی فیملی کے پاس تھا۔ کچن سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے حورین کو رات والی تلخی پوری شدت سے یاد آئی، مگر یک دم سے خیال آیا کہ اگر حدید کی اس پسندیدگی کی ذرا سی بھی بھنک اس کے ماں باپ تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا، کیونکہ حدید کی ممی نے گھر کے کسی فرد کو ان دونوں کے درمیان ہونے والی سرد جنگ کی ہوا تک بھی لگنے نہیں دی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے حدید کو اپنی بے رخی کنٹرول کرنے کا کہے کہ بینا بھابھی لاؤنج میں آئی اور بولی، اور بھائی سیاں جی آ گئے ہیں کیا؟ حورین بس مسکرا کر رہ گئی۔ اسے ایک دم خیال آیا اور جلدی سے ایک پیپر پہ کچھ لکھا، پھر شایان کو پاس بلایا۔ شایان، کچن میں حدید چاچو ہیں، جاؤ ان کو دے کر آؤ، پھر میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی۔ شایان وہ پیپر لے کر کچن کی طرف بھاگا۔ چاچو یہ لیں۔ یہ کیا ہے بیٹے؟ چاچو، یہ چاچی نے آپ کے لیے دیا ہے۔ حدید نے حیران ہوتے ہوئے پیپر پکڑا جس پر لکھا تھا، مجھے ممی نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ باقی سب کو دیکھ کر تو اس بات پر یقین آتا ہے، مگر آپ کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہمارے درمیان جو بھی ایشوز ہیں، امید کرتی ہوں کہ سب کے درمیان آپ اپنی تربیت کو سوالیہ نشان نہیں بننے دیں گے۔
حدید نے وہ پیپر تہہ کر کے پاکٹ میں ڈالا اور کچھ سوچتے ہوئے گھونٹ گھونٹ چائے اندر اتارنے لگا۔ ناشتہ ختم کر کے حدید اپنے جگری یار حسن سے ملنے چلا گیا۔ حسن چونکہ حدید کی شادی نہ کرنے والی سوچ سے واقف تھا اور اس بات سے بھی واقف تھا کہ حدید نے حورین کو قبول نہیں کیا، سو اس کو چھیڑتے ہوئے پوچھنے لگا، اور سناؤ بھائی، حالات ویسے ہی ہیں یا کچھ ترقی ہوئی ہے؟ حدید نے رات والی تلخی مینوانوں سے سنائی تو حسن کچھ حیرت اور افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ خبیث انسان، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ تیرے نام پر اس گھر میں موجود ہے اور مجھے تجھ سے اتنی سیلفشنس کی امید نہیں تھی۔ اچھا، اب تم بھی اس کی وکالت شروع کر دو۔ میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ سب لوگ مجھے سمجھاتے ہیں، آخر میری بات کوئی کیوں نہیں سمجھتا؟ مجھے کسی ایسے رشتے کی ضرورت ہی نہیں۔ حدید نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ حدید، یار، اللہ نے اس دنیا میں کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا، صحیح؟ چاہے وہ رشتے ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر یہاں تک کا حکم ہے کہ جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو تو ان کی شادی کر دو۔ تو قدرت اور نصیب کو غلط کہہ رہا ہے؟ بکواس نہ کر حسن، نعوذ باللہ، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ حدید نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر تو یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ وہ لڑکی تیرے نصیب میں ہی تھی؟ یار، جب میرا دل اس کی جانب کھنچ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ حدید نے اپنی طرف سے ایک اور دلیل دی تو وہ بولا، یار، تجھے اس کے ساتھ ابھی ٹائم ہی کتنا ہوا ہے؟ مشکل سے 24 گھنٹے۔ کیا اتنا وقت کسی کو زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت ہے؟ تھوڑا سا ٹائم دے اس رشتے کو۔ ویسے سچ بتا کہ بھابھی تجھے کیسی لگی؟ وہ جو سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا، اس کے آخری سوال پر حورین کا سراپا نظروں کے سامنے آیا تو شرارت سے حسن کو دیکھا اور بولا، ویمپائر! بکواس نہ کر، سیدھی طرح بتا۔ حسن نے بمشکل اس کی بات پر اپنی ہنسی روکی۔ ایکسکیوز می، ہو آر یو؟ ویسے بھی ممی کہتی ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، سو اپنی بیوی کی خوبصورتی میں آپ سے کیوں ڈسکس کروں؟ اسی پھٹے منہ سے جس سے تو بھابھی کی برائیاں کر رہا ہے۔ حسن نے اسے پھر شرمندہ کرنا چاہا۔ یار، اب بکواس کرتا جائے گا یا کچھ بکے گا بھی؟ حسن نے پھر تنگ آ کر اس سے کہا تو وہ بولا، یار، ہے تو توپ چیز، مگر میں بھی فی الحال اپنے دل کو اس کی جانب آمادہ نہیں کر پا رہا۔ حسن بولا، جانی، مجھے یقین ہے کہ جب اللہ نے تم دونوں کے نصیب ملائے ہیں تو وہ دل بھی ضرور ملا دے گا۔ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا۔ حدید اس کی بات پر خاموش ہی رہا۔ اور پھر یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے کہ رات حدید بیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا کہ اس پہ پاسورڈ لگا دیکھ کر اس کا دماغ کھول گیا۔ غصے سے سامنے پیچ کلر کے لینن کے سوٹ میں ملبوس حورین کو دیکھا جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل پر گانے سننے میں مصروف تھی، ساتھ ہی کسی ڈائجسٹ کا مطالعہ بھی جاری تھا۔ حدید غصے میں کھولتا اس کے سر پر جا پہنچا۔ حورین نے جیسے ہی محسوس کیا تو بے اختیار سر اٹھایا۔ حیرت سے حدید کی غسیلی شکل دیکھی اور بے اختیار ہینڈز فری اتار دی۔ میرے لیپ ٹاپ پر آپ نے پاسورڈ کیوں لگایا ہے؟ شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے حدید نے پوچھا، آپ نے مجھ سے کچھ کہا ہے؟ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے حورین معصوم سا چہرہ بنا کر بولی، نہیں، میں نے آپ سے نہیں، دیواروں سے کہا ہے۔ اوہو، ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں کیونکہ یہ تو بہت ہی خطرناک علامت ہے۔ حورین نے افسوس سے کہتے ہوئے واپس ہینڈ فری لگانی چاہی کہ حدید نے اس کے ہاتھ سے کھینچی اور بیڈ پر پھینک دی۔ حورین کا صدمے سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ غصے سے اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ ہاؤ ڈیئر یو! یس، ہاؤ ڈیئر یو ٹو! ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ مائی لیپ ٹاپ! اور یہ ہینڈ فری وہاں پھینکنے کا مقصد یہ باور کرانا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو یہی حشر ہوگا۔ کیپ اٹ ان یور مائنڈ، اور آپ جلدی سے پاسورڈ بتائیں۔ حدید نے اسے وارن کیا مگر وہ بھی حورین تھی، اتنی آسانی سے کیسے پیچھے ہٹتی؟ پاسورڈ تو آپ کو تبھی ملے گا جب آپ وہ ہینڈ فری اٹھا کر مجھے دیں گے، نہیں تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ حورین نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے چیلنج کیا۔ حدید نے لب بینچ کر اس کے انداز دیکھے اور مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر مڑا۔ حورین نے اپنی بہادری پر خود کو غائبانہ تھپکی دی۔
جیسے ہی حورین نے ہینڈ فری کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کلائی حدید کے فولادی ہاتھ میں آ گئی، جس کو اس نے موڑ کر اس کی پشت پر لگایا اور اس کے چہرے کے پاس ہو کر بولا، نہایت چیپ طریقہ ڈھونڈا ہے آپ نے میری توجہ حاصل کرنے کا۔ کیا چیپ ہوں گے آپ؟ بلکہ آپ چیپسٹر ہیں، چیپو کہیں گے۔ کیا آپ چھوڑیں گے میرا ہاتھ؟ بتاتی ہوں میں پاسورڈ۔ وہ درد سے چلائی تو حدید نے کہا، آئندہ چیلنج نہیں کرنا مجھے۔ دہشت گرد۔ حورین تیزی سے پاسورڈ پیپر پر لکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ ابھی وہ حورین سے مغز ماری کر کے فارغ ہوا تھا کہ حسن کی موبائل پر کال آ گئی۔ آ گیا مسٹر وکیل۔ جب سے حسن نے حورین کی وکالت شروع کی تھی تب سے حدید نے اس کا نام مسٹر وکیل ہی رکھ دیا تھا۔ فرمائیں۔ نہ سلام نہ دعا، شادی کر کے تیرا تو دماغ ہی 7ویں آسمان پر چلا گیا ہے۔ ویسے سوری یار، کہیں رات کے اس وقت میں نے تجھے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ حسن نے اسے شرم دلاتے ہوئے شرارت سے چھیڑا۔ جی ہاں، میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ حدید نے غصے سے اسے جواب دیا اور چلتا ہوا کمرے کے آگے بنی بیلکونی میں جا کھڑا ہوا۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے کہ بھابھی سے سیٹنگ ہو گئی ہے۔ کیا بہت بیزی تھا تو؟ حسن شرارت کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ ہاں جی، بڑی زبردست سیٹنگ ہو چکی ہے۔ لوگوں کو دن میں تارے نظر آتے ہیں اور مجھے رات میں ہی سورج نظر آ گیا ہے۔ حدید نے جلے دل سے کہا تو حسن کا بے اختیار کہا گونجا۔ ممی، ایک کپ چائے پلوا دیں۔ حدید نے سائرہ بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، صبح سے تم کہاں تھے بیٹا؟ سائرہ بیگم نے حورین کو آواز دے کر چائے لانے کا کہا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بس ممی، حسن کا کچھ کام تھا، اسی میں دیر ہو گئی۔ اس نے ان کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کرتے ہوئے کہا، بیٹا ولیمے کے لیے تو تمہارے مزاج نہیں مل رہے، اس لیے آج حورین کے پیرنٹس نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ حدید نے برا سا منہ بنایا۔ چلو اب کیا میرا جانا ضروری ہے وہاں؟ حدید نے اکتاہٹ سے کہا۔ حدید، بہت بری بات ہے، خود کچھ احساس کرو بیٹا۔ وہ لڑکی صبح سے شام ہمارے ساتھ خوش اخلاقی سے رہتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے۔ تمہارا دل ڈرا نہیں یہ سوچ کر کہ قیامت کے دن کیا کہو گے رب سے کہ جس رشتے کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قائم کیا اس کے ساتھ یہ سب کیا؟ اس کی ماں نے افسوس سے کہا، تو ممی، میں نے تو آپ لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ زبردستی اس کو میرے ساتھ باندھ دیں، زندگی عذاب ہو گئی ہے میری۔ غصے سے ان کی گود سے اٹھتے ہوئے بولا اور تیزی سے جانے لگا۔ اتنے میں حورین اندر داخل ہوئی چائے کے کپ کے ساتھ۔ حدید کے آخری جملے اس کے کانوں میں پڑ چکے تھے۔ کہیں اندر بہت شدید درد اٹھا تھا اس کے دل میں۔ دونوں کا تصادم ہونے والا تھا کہ حورین نے بریک لگایا۔ اسی چکر میں چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ کچھ چائے کے چھینٹے حدید کے اوپر گرے اور کچھ حورین کے ہاتھ کے اوپر۔ What the hell? Are you blind? حدید نے اپنی ساری کھولن اور غصہ حورین پر نکالا۔ وہ جو پہلے ہی مجرموں کی طرح کھڑی تھی، اس نے سر اٹھایا اور آنسو بھری کالی بھنور سی آنکھوں سے حدید کو دیکھا اور فقط اتنا ہی کہہ پائی، I'm sorry، اور پھر وہ واپس مڑ گئی۔ حدید، لگتا ہے کہ میری تربیت میں واقعی کوئی کمی رہ گئی جو آج تم ایک لڑکی کی عزت کرنے سے قاصر ہو۔ اس کی ماں بھی افسوس کے لہجے میں کہتی حورین کے پیچھے لپکی، اور حدید، وہ تو جیسے اب وہاں سے ہلنے سے قاصر تھا۔ اس نے اب تک حورین کا غصہ، جھنجھلاہٹ، بیزاری بھرا روپ دیکھا تھا، مگر اب آنسو، اس کے آنسو تو اس نے نہیں دیکھے تھے، اور شاید یہی ایک روپ حدید کی ہستی کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ وہ خود کو اس کی کالی بھنور آنسو سے بھری آنکھوں میں ڈوبنے سے بچا نہ پایا۔ اسے لگا کہ اب وہ ان لمحوں کے سحر سے کبھی نکل نہیں سکے گا۔ حدید، ریڈی ہو جاؤ بیٹا، سائرہ بیگم نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا، جو سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ شام سے اب تک اپنے دل سے وہ جنگ لڑ رہا تھا جو حورین کو اعلیٰ مسند پہ بٹھانے کے لیے حدید کے سب عذر جھٹلانے پر تلا ہوا تھا۔ اسی کیفیت میں پوچھ بیٹھا، ممی، آپ کی بہو تیار نہیں ہوئی کیا؟ ممی نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا جس نے پہلی دفعہ حورین کے بارے میں اتنے آرام سے بات کی تھی۔ کیوں بیٹے، کیا وہ کمرے میں تیار نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں، میں تو ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ حورین
بلیک اور گرے کام والے کرتے اور پاجامے میں روشنیاں بکھیرتی لاؤنج میں آئی اور بغیر حدید پر توجہ دیے ممی کے ساتھ پورٹیکو کی طرف بڑھ گئی۔ او ہو بلیک بیوٹیز! ان کے باہر آتے ہی بینا بھابھی شرارت سے بولی، آپ کیوں جیلس ہو رہی ہیں؟ حدید نے خوشگوار لہجے میں جوابی کارروائی کی۔ حورین تو حدید کے اپنے ذکر پر اتنے خوشگوار لہجے کو سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ بھائی ہم کیوں جیلس ہوں گے، بلکہ میں تو انتظار میں ہوں کہ کب تمہارے چیاؤں پیاؤں آ کر مجھے تائی کہیں گے، اور میں بڑا بڑا فیل کرنا چاہتی ہوں۔ حورین کا دل کیا کہ ان کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ حدید نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی ہیزل گرین آئیز کے فوکس میں رکھا۔ آپ کو اتنا شوق ہے تو میں آج سے آپ کو بھابھی کی جگہ تائی کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ حدید کی بات پر سب نے مشترکہ کہا لگایا تھا۔ چلیں بھائی دیر ہو رہی ہے۔ فرید بھائی نے سب کو وقت کا احساس دلایا تو حدید نے بیک ویو مرر پیچھے بیٹھی حورین پر سیٹ کیا اور خود سے بولا، ہاں تو مسٹر آفیسر، لوگ صحیح کہتے ہیں کہ آنسو عورت کا سب سے کامیاب اور بڑا ہتھیار ہوتے ہیں۔ آج آپ بھی ان سے گھائل ہو ہی گئے۔ حدید نے بے بسی سے کار چلاتے ہوئے حورین کی بھور آنکھوں کو دیکھا اور اپنی سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے جیسے ہی اس نے اسٹیریو آن کیا، اسے لگا کہ گانا گانے والا اسی کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ I'm falling in love. I'm falling down. I wanna begin, but I don't know how to let you know how I'm feeling. I'm on high hope. I'm reeling, and I won't let you go. Now you know I have been crazy for you all this time. I have kept it close, always hoping with a heart on fire. A heart on fire. انہی سوچوں میں حورین کے پیرنٹس کا گھر آ چکا تھا۔ حورین کے ماما، بابا اور ایک بھائی ولید اور بہن شزا نے ان کا استقبال کیا۔ چائے کا دور چلا تو حورین چائے بنانے چل پڑی۔ جیسے ہی حدید کو دینے کے لیے وہ آگے بڑھی تو شرارتی لہجے میں آہستہ سے بولا، کہیں پھر کب توڑنے کا ارادہ تو نہیں؟ حورین تو حیرت کا مجسمہ بن گئی حدید کا یہ لہجہ سن کر۔ اگلی صبح وہ ناشتہ کر کے جو ہی ممی کے کمرے میں انٹر ہونے لگا، حورین اور بینا بھابھی کہیں جانے کو تیار نظر آئیں۔ وہ بولا، خیریت، صبح صبح کہاں کی تیاری ہے؟ حورین کے خوبصورت گرین شال میں لپٹے چہرے کو فوکس کرتے ہوئے اس نے پوچھا، مگر حورین نے نظر ملانے سے گریز کیا کیونکہ کل سے حدید کی آنکھوں کی چمک اس کو الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ دیور جی، ہماری تو اب دوپہر چل رہی ہے، بس ذرا لبرٹی مارکیٹ تک جا رہے ہیں۔ بینا بھابھی نے اسے تفصیل بتائی تو وہ بولا، میں لے چلوں آپ لوگوں کو؟ ایک منٹ، یہ تم ہی ہو نا جسے بازار جانا دنیا کا سب سے بورنگ کام لگتا تھا؟ حدید نے بینا بھابھی کی بات پر خجل ہو کر مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا بھروسہ کہیں میری بیوی کو کہیں گم ہی نہ کر دیں۔ وہ بھی حدید تھا، کہاں قابو میں آنا تھا اس نے۔ ایسا جورو کا غلام نہ کبھی دیکھا اور نہ سنا۔ اب تو اور دیر سے اس کو لے کر آؤں گی۔ بھابھی نے حورین کے ساتھ قدم باہر کی طرف بڑھاتے اور بھی شرارتی لہجے میں کہا تو وہ بولا، میں آپ کے پیچھے آؤں گا۔ وہ کل سے اب تک جتنا خود کو جھٹلا رہا تھا اتنا ہی دل اس چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھا، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ دیر بعد اس کو واقعی ان کے پیچھے جانا ہی پڑے گا۔ کچھ دیر بعد حدید نے فون اٹینڈ کیا تو فرید بھائی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، ہیلو، کیا بینا اور حورین گھر آ چکی ہیں؟ انہوں نے چھوٹتے ہی حدید سے پوچھا تو حدید کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ نہیں بھائی، کیوں، خیریت ہے؟ نہیں حدید، خیریت تو ہی نہیں ہے۔ لبرٹی کی ایک بلڈنگ میں بم بلاسٹ ہوا ہے، میں ان دونوں کو کال کر رہا ہوں اور وہ اٹینڈ نہیں کر رہی، تم انہیں ٹریس کرو پلیز۔ اوکے بھائی۔ اب حدید ان کو کیا بتاتا کہ ان میں اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے کہ وہ نمبر ایکسچینج کرتے۔ اس نے ممی سے حورین کا نمبر لیا لیکن بزی ٹون جا رہی تھی، پھر بھابھی کو بھی کال کی لیکن ندارت۔ اسے لگا کہ زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے سرکتی جا رہی ہے۔ ممی، میں نکلتا ہوں، آپ دعا کیجیے گا، حدید روتی ہوئی سائرہ بیگم کو کہتا ہوا مارکیٹ کی طرف بھاگ نکلا تھا۔
ساتھ ہی ساتھ وہ دونوں کو کال بھی ملاتا جا رہا تھا اور دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے بنائے گئے رشتوں کو سوالیہ نشان بنا دیا، ایک بے قصور کو صرف اپنی بے مقصد سوچ کی خاطر سزا دی، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا۔ یا اللہ مجھے بس ایک چانس اور دے دیں سب ٹھیک کرنے کا، میں اس سے 1000 بار معافی مانگ لوں گا۔ گیو می ون لاسٹ چانس یا اللہ۔ بے بسی کی انتہا تھی اس کے لیے۔ کار اڑاتا وہ وہاں پہنچا اور جیسے ہی اس نے بینا بھابھی کے نمبر پر کال کی، پھر سے ملائی تو اٹھا لی گئی۔ اس نے پوچھا، کہاں ہیں آپ لوگ؟ حدید میں یہاں میٹرو کے سامنے ہوں حدید، لیکن حورین کا کہیں نہیں پتا۔ بھابھی کی آواز سن کر وہ جو ریلیکس ہوا تھا، حورین کے بارے میں سن کر اسے لگا جیسے اس کے جسم سے روح ہی نکل گئی ہو۔ بھابھی آپ رکے، میں بس آ رہا ہوں۔ وہ بھابھی کے پاس پہنچا تو پوچھا، آپ دونوں تھی کہاں؟ بینا بھابھی نے کہا، ہم اسی پلازے میں تھے جب یہ سب ہوا۔ وہی گھبراہٹ میں حورین کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ بھابھی نے روتے ہوئے بتا کر حدید کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ اوکے بھابھی، آپ یہ چابی لے کر گاڑی میں جا کر بیٹھے، میں چیک کرتا ہوں اسے۔ انہیں چابی پکڑا کر اسی بلڈنگ کی جانب بڑھا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہاں ہر جانب پولیس نے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ وہ اندر جانے لگا تو ایک اہلکار نے اسے روکا، تو اس نے ساتھ ہی اپنا سیکرٹ سروسز والا کارڈ دکھایا تو اس نے راستہ دے دیا۔ ساتھ ہی وہ حورین کو بار بار کال بھی ملا رہا تھا۔ چوتھی مرتبہ میں فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو۔ حورین کی کمزور سی آواز سن کر اسے لگا کہ اندر تک سکون مل گیا ہے اسے۔ کہاں ہو حور؟ میں حدید، آپ کو اسی بلڈنگ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ حدید، میں شاید 3rd فلور پہ۔ اور پھر ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ حدید پریشانی سے بھاگتے اسی فلور پر پہنچا اور دل ہی دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ بس ایک چانس مجھے اور دے دو، مجھے کسی طرح اس تک پہنچا دے میرے اللہ۔ ابھی وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک پلر کے پاس حورین آخرکار اسے نظر آ ہی گئی۔ وہ بے ہوش تھی اور ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ حدید نے اسے جلدی سے اپنی قیمتی متاع کی طرف بازو میں اٹھایا اور نیچے کی طرف بھاگ نکلا۔ پلیز ڈاکٹر، کلیئرلی بتا دیں کہ حور کے بچنے کے کتنے چانسز ہیں؟ حدید نے دل کڑا کر کے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ان کا سارا گھر ہاسپٹل آ چکا تھا اور ہر کوئی اس کے بچنے کی دعائیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر بولا، دیکھو ینگ مین، بلڈنگ بلاسٹ اور نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ نیکسٹ 6 hours آر ویری امپورٹنٹ۔ آپ دعا کریں کہ اسی میں اسے ہوش آ جائے، ادروائز بیٹر نو۔ ڈاکٹر کی آخری بات پر حدید نے ہونٹ بیچ کر چہرہ نیچا کر کے اپنے آنسوؤں کو بمشکل باہر آنے سے روکا، اور پھر سب کی دعاؤں سے اللہ نے حورین کو ایک نئی زندگی دے دی۔ سب اس سے ملنے گئے سوائے حدید کے۔ اس نے سوچا کہ اب میں آپ کو روبرو ملوں گا حورین، اور اپنی سب غلطیوں کی معافی مانگوں گا۔ ایک ہفتہ ہاسپٹل رہ کر جب حورین گھر آئی تو سائرہ بیگم نے اس کو اپنے کمرے میں ٹھہرا لیا، کیونکہ کمزوری کی وجہ سے وہ ابھی سیڑھیاں نہیں چل سکتی تھی، اور یہ دن حدید پر نہایت کڑے گزر رہے تھے۔ آخر ایک دن وہ ممی سے بات کرنے ان کے پیچھے کچن میں جا پہنچا اور بولا، اب کیا ساری زندگی اپنی بہو کو آپ اپنے کمرے میں رکھیں گی یا مجھے واپس بھی کریں گی؟ ویسے دل تو نہیں کر رہا کہ اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ ممی نے اس کا جنجلاہٹ کا مزہ لیا۔ اچھا تو پھر آپ ایسے کریں کہ میرے روم میں شفٹ ہو جائیں اور میں نیچے آ جاتا ہوں، کیونکہ آپ کے تو کوئی ارادے نہیں لگ رہے، نہ اپنے میاں کے پاس جانے کے اور نہ میری بیوی کو اس کے میاں کے پاس آنے دینے کے۔ حدید نے نہایت جل کر ان کو مشورہ دیا۔ اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ سائرہ بیگم ابھی تک حدید کی حالت کا مزہ لے رہی تھی۔ دیکھیں ممی، آپ ظالم سماج نہ بنے، جب اس کی جانب متوجہ نہیں تھا میں، تب آپ نے میرے دن رات کان کھائے ہوئے تھے، اور جب اس کی جانب آنا چاہتا ہوں تو آپ نے تو ہمارا پردہ ہی کروا دیا ہے۔ اچھا بابا، بھیج دوں گی آج۔ اس کی بے پر ہنستے ہوئے انہوں نے حورین کو بھیجنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اچھی بھلی تھی میں ممی کے پاس، پتہ نہیں کیا سوچی انہیں اس کمرے میں جانے کی۔ ممی کا حکم تھا اور اسے برداشت کرنا تھا۔ اس کمرے کا مالک مجھے برداشت کرنے کو تیار نہیں، اس قدر گھورتا ہے جیسے میں نے کچھ چرا لیا ہو اس کا۔ حورین بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کے حدید کے روم میں داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی نظر بیلکونی میں پڑے حدید پر پڑی۔ بیلکونی میں کھڑے حدید پر پڑی۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حورین کو آتے دیکھ کر
وہ آہستہ آہستہ چلتے آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے اس کی جانب بڑھا جو صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ محبت سے بھرے لہجے میں اس نے سوال کیا تو اس نے جواب دیا، جی ٹھیک۔ حورین نے جھکے سر کے ساتھ اسے جواب دیا، کیا ہم بات کر سکتے ہیں کچھ؟ حدید نے اسے اجازت لی تو اس نے پھر مختصراً کہا، جی۔ حدید پھر بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا اور بولا، کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی میرڈ لائف سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جی؟ حدید کی غیر متوقع بات نے حورین کے حواس سلب کر دیے تھے۔ حورین نے اس کے سابقہ رویے کی وجہ سے بس یہی سوچ سکی اور بولی، کیا کوئی مجبوری ہے یا ترس کھا رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم پچھلی باتیں بھلا کر اس رشتے کو ویسے ہی گزاریں جیسے اس کا حق ہے۔ حدید کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور وہ بولی، کیوں؟ اب مجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں؟ حورین نے غصے سے حدید کو گھورا تو وہ بولا، مجھے نہیں پتا کہ کب کیسے، ہاں مگر اس رشتے نے اپنا آپ منوا لیا ہے۔ واو، سیریسلی؟ داد دینی پڑے گی آپ کو۔ ایک نیا اور گھٹیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ، محبت کے جال میں پھنسا کر مزید تماشا بنانا چاہتے ہیں آپ میرا۔ شاید آپ کو اپنے الفاظ بھول گئے ہیں، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ ہی نے کہا تھا کہ جس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں اس سے جڑے شخص کی بھی کوئی اہمیت نہیں آپ کی نظر میں، پھر اب یہ سب کیوں؟ حورین تو غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ حورین، میں سب اپنے الفاظ کا مداوع کروں گا۔ حدید نے اس کی کالی بھنور جیسی آنکھوں کو اپنی گرین آنکھوں میں جکڑا۔ اچھا، کس بات کا مداوع کریں گے آپ؟ مجھے اس کمرے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کتنے آرام سے آپ نے کہہ دیا کہ سب بھول جاؤ، مگر میں وہ اپنی بے عزتی کبھی بھول نہیں سکتی۔ آپ کے لیے آسان ہے بھولنا کیونکہ آپ نے نفرت نہیں سہی، مگر میں اس سے آگے اسے بولا نہ گیا۔ نہ جانے کیا کیا یاد کر کے اس کے بے اختیار آنسو نکل پڑے تھے، مگر وہ اس شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ فوراً اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر اس کے بائیں ہاتھ کی کلائی حدید کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ حیرت کے مارے مڑی۔ I'm sorry حور، I'm sorry for everything sweet heart۔ حدید کی اس بات پر حیرت کی جگہ اب غصے نے لے لی تھی اور حورین کا دایاں ہاتھ حدید کے گال پر گھوم گیا تھا۔ وہ تو اس کی شیرنی کے تیور دیکھ کر حیران رہ گیا اور بولا، How dare you touch me؟ میں وہی ہوں جس نے آپ کی زندگی جہنم بنا دی تھی، آئندہ یہ جرت مت کیجیے گا۔ میں ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ جب جس کا دل چاہے مجھے رون ڈالے۔ حدید کو وارن کرتی وہ کمرے سے نکل گئی تو وہ سوچنے لگا، کیا واقعی کچھ دن پہلے اس لڑکی کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا؟ حورین نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے، پھر بھی اس نے ہار نہ ماننے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اگلے دن صبح حورین کی آنکھ کھلی تو ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں اسے کچھ وقت لگا۔ حیران ہوتے اپنے چکراتے سر کو تھام کر وہ بیڈ سے اٹھ کر بیٹھی، پھر ایک دم یاد آیا کہ رات کو حدید پر اپنا غصہ نکال کر وہ ساتھ والے کمرے میں آ کر روتے روتے سو گئی تھی۔ اپنا بھاری ہوتا سر پکڑے کتنی دیر وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ رات کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح اس کے دماغ کی اسکرین پر چل رہے تھے۔ رات میں جو بہادری دکھا آئی تھی اب خوف زدہ تھی کہ کہیں جذبات میں حدید کوئی بڑا قدم ہی نہ اٹھا لے۔ آخر ایک لڑکی کا تھپڑ کوئی مرد کہاں برداشت کرتا ہے، چاہے وہ مرد اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ جو بھی تھا، مگر حورین کی نیت اس رشتے کو ختم کرنے کی ہرگز نہیں تھی۔ خیر، وہ خود کو سنبھالتے فریش ہونے کے لیے اٹھی۔ ممی، اس طرح تو مت کریں، آپ کو پتا تو ہے میرے کام کی نیچر کا ایسی ہی ہے، کسی وقت بھی کال آ جاتی ہے۔ اب تو آپ کو اس سب کی عادت ہو جانی چاہیے، لیکن آپ ہر مرتبہ پہلے دن کی طرح ری ایکٹ کرتی ہیں۔ حورین نے ابھی کچن کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ اسے حدید کی آواز سنائی دی۔ وہ خود میں ہمت کرتی آگے بڑھی، آخر کبھی نہ کبھی تو اس کا سامنا کرنا ہی تھا۔ اس نے کچن میں جا کر ان دونوں کا سلام کیا تو وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ سائرہ بیگم حدید سے کہہ رہی تھی، اب کیا کہوں تمہیں، پتہ نہیں تم نے یہ پروفیشن کیوں جوائن کیا۔ اس کے سلام کا جواب دے کر سائرہ بیگم پھر سے حدید سے بول رہی تھی، ممی آپ کو تو فخر ہونا چاہیے۔ حدید نے محبت سے انہیں گلے لگاتے ہوئے نظروں کے فوکس میں اس بے مہر کو رکھا۔
جو ٹیبل کے گرد رکھی چیئر پر بیٹھی جوس پینے میں ایسے مگن تھی جیسے ارد گرد کوئی ہو ہی نہ ہو۔ حدید حیرت سے اس کو دیکھتا رہا، جو اس کا سکون غارت کیے کتنی پرسکون تھی۔ اسی لمحے حورین نے نظریں اٹھائی تو حدید نے جیسے ہی اس کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو شرارت سے ہنستے ہوئے بائیں آنکھ ماری۔ جوس پیتی حورین کو اچھو لگ گیا۔ ارے کیا ہوا بیٹی؟ ممی پریشانی سے اس کی جانب آئی، جس کی وجہ سے حورین کی یہ حالت ہوئی تھی، اور وہ مسکراہٹ دباتا کچن سے باہر نکل گیا۔ شام کا وقت تھا۔ حورین مزے سے کمرے میں بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ کل رات سے پھر وہ حدید کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ ویسے بھی حدید واپس اپنی ڈیوٹی پر وزیرستان جا رہا تھا۔ حورین نہیں چاہتی تھی کہ اس سے سامنا ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے کہا، یس کم ان۔ حورین کی اجازت پاتے ہی جو شخص اندر آیا، حورین اس وقت اس سے روبرو ہونے کو تیار نہیں تھی۔ وہ بولا، سوچا جانے سے پہلے آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، پھر پتہ نہیں کب مل پائیں گے، شاید ملیں بھی یا نہیں۔ حدید نے اپنی مسکراتی نظروں سے حورین کے گرد سحر باندھا، اور اس مسکراہٹ سے اس کے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے حورین کی نظروں کو جکڑ لیا۔ میں شاید اچھے سے آپ کو سوری بھی نہیں کہہ پایا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کے لیے یہ لفظ بہت چھوٹا ہے۔ میں اپنے عمل سے سب صحیح کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ وقت نے موقع دیا اور نہ ہی آپ نے۔ اس کی گرم اور نرم نظروں نے حورین کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن حور، میں مایوس نہیں ہوں۔ جب اللہ نے میرے لیے آپ کو نئی زندگی دی ہے تو وہ میرے لیے آپ کے دل کو بھی نرم کر دے گا۔ I can wait till my last breath۔ حورین خاموش رہی۔ جیسے ہی وہ خدا حافظ کہہ کر مڑا، حورین نے اسے آواز لگائی، سنیں؟ وہ حیرت سے مڑا اور پھر شرارتی لہجے میں بولا، مجھے روکنے لگی ہیں کیا حورین؟ حورین اس کی شرارت سمجھتے ہوئے لب بینچ گئی۔ ہاں آئی نو، ابھی میرے ایسے نصیب کہاں۔ پلیز آپ کہیے، کیا کہنا ہے؟ حدید نے سرد آہ بھر کر کہا تو حورین بولی، آپ دوسری شادی کر لیں، بس مجھے چھوڑیے گا مت۔ مگر اس سب کے بعد میرا دل آپ کی جانب کبھی بھی آمادہ نہیں ہوگا۔ حورین نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کامتے لہجے میں کہا۔ حدید پہلے تو اس کی بات سن کر منجمد ہوا، پھر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا اور آہستگی سے چلتا ہوا اسے 2 قدم کے فاصلے پر رکا۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر کنفیوز کر دینے والی نظروں سے اسے دیکھا، جو ادھر ادھر دیکھنے میں محو تھی، اور پوچھا، آر یو سیریس؟ آپ کو پتا ہے نا کہ دوسری شادی کرنے کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس میں بیلنس کا حکم ہے، اور آپ کے لیے تو میں اپنا آپ فراموش کر چکا ہوں۔ دوسرے کے حقوق کہاں سے پورے کروں گا؟ اور ویسے بھی کیا آپ اتنی آسانی سے مجھے کسی کے سپرد کر دیں گی؟ اس کی نگاہوں میں جھانکتے ہوئے حدید نے سوال کر کے حورین کو پریشان کر دیا تھا۔ حور، جتنی دنیا میں دیکھ چکا ہوں اس کی بدولت اب تو لوگوں کی آنکھوں کے ذریعے ان کا اندر تک پڑھ لیتا ہوں۔ میں اتنا جان گیا ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتی۔ اپنی مدھم مسکراہٹ سے حورین کے دل کا راز جانتے ہوئے حدید نے اس کا سکون برباد کیا۔ حدید نے سے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ میری طرف ضرور لوٹ کر آئیں گی، میں بس انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی حدید کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حورین نے دوبارہ سے اس کمرے میں قبضہ کر لیا۔ اگلے دن صبح میں شایان ایک بوکے ہاتھ میں لیے اس کے کمرے میں آیا۔ چاچی، یہ آپ کے لیے کوئی دے کر گیا ہے۔ حورین نے حیرت سے دیکھا تو انگلش میں کچھ اشعار لکھے تھے اس کے اوپر۔ Hey stranger, or may I call you my own? I know I don't know you, but there is somewhere I have seen you before. Whatever your name is, whatever you do so, there is nothing between us I'm willing to lose. Just call me if ever our paths might collide. I want you to call me under these darkened skies. Whoever you love, whoever you kiss, this wandering between us I'm willing to miss. Now I'm drifting out over deep oceans, and the tide won't take me back in. And these desperate nights I'll call you again and again. There is comfort. Comfort is nothing. Comfort is thing we believe other than danger.
wanting the things I can't see. Wherever you live now, wherever you walk, there is distance between us I'm willing to cross. Now I'm drifting out of deep oceans, and the tide won't take me back in. And these desperate nights I'll call you again and again. Now I'm drifting out over deep oceans, and the tide won't take me back in. And these desperate nights I will call you again and again. Hey stranger, or may I call you my own? I know I don't know you, but there is somewhere I have seen you before. ان سب کی منتظر تھی. یہ الفاظ اس کے فیوریٹ سانگ کے تھے، بٹوین اس کے. وہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی یہ الفاظ اس کی زندگی کے حالات سے اتنی مطابقت رکھتے ہوں گے. ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ واٹس ایپ پہ میسج کی ٹون آئی. جیسے ہی اس نے فون چیک کیا تو کسی انجانے نمبر سے اسے وائس میسج آیا ہوا تھا. اس نے جیسے ہی اسے پلے کیا تو حدید کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی. صبح بخیر سویٹ ہارٹ. امید ہے آپ کو میرے دیے ہوئے پھول مل چکے ہوں گے. میں جب سے یہاں آیا ہوں میرا دل ہی نہیں لگ رہا. اپنی شیرنی بہت یاد آ رہی ہے مجھے. حدید کی لہجے کی سرسراتی مسکراہٹ کو اس کو اس میسج میں بھی صاف محسوس ہو رہی تھی جس نے اس کے گال دہکا دیے تھے. کل سے اب تک اپنی حالت پہ ہنسی آ رہی ہے کہ عشق بھی ہوا تو اپنی بیوی سے. امید کرتا ہوں کہ ان پھولوں کو ڈسٹ بن کی نظر نہیں کریں گی آپ. سویٹ ہارٹ، سویٹ وائفی، ٹیک کیئر اینڈ بائے. اور پھر تو یہ سلسلہ چل ہی پڑا. روزانہ صبح ایک بکے آتا اور حورین کے موبائل پر ڈھیروں میسیجز، جن میں سے ایک کا بھی جواب حورین نہ دیتی. آخر ایک دن تنگ آ کر اس نے ممی سے شیئر کرنے کا سوچا. ممی آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے کوئی شخص آپ سے اتنی محبت کرنے لگ جائے؟ کل تک وہ میری حیثیت ماننے کو تیار نہیں تھے اور آج طوفانی محبت کے دعوے. ممی اس کی کنفیوز شکل دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی اور بولی، میرے بچے، نکاح کے بندھن کی ایسے ہی تو اسلام میں اتنی اہمیت نہیں نا. دو بالکل انجان لوگ اس بندھن میں بندھ کر اس طرح قریب ہوتے ہیں جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں. ایسے ہی تو اللہ نے تم دونوں کے نصیب نہیں جوڑ دیے. اس نے تم دونوں کے دلوں میں بھی محبت ڈالنی ہی تھی. اب جب وہ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ تمہاری جانب بڑھ رہا ہے تو تم بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرو. انا کی دیوار مت کھڑی کرو بیٹا، یہ رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور آخر میں سوائے خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. اس کو اپنی جانب آنے دو اور کھلے دل سے اس کو معاف کر کے تو دیکھو. رشتوں میں خاموشی ٹھیک نہیں ہوتی. تمہارا رشتہ تو ابھی کہنے سننے کے مراحل میں ہے. اسے خاموشی کی نظر مت کرو. میں حدید کی ماں نہیں بلکہ تمہاری ماں بن کر تم سے درخواست کر رہی ہوں. نہیں ممی، آپ حکم کریں، ایسے درخواست نہیں. حورین نے فوراً ان کے گود میں رکھے ہاتھ اٹھا کر ان کا مان بڑھایا. تو بس بیٹا، پھر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج ہی اس کی کال اٹینڈ کرو گی اور صحیح سے اسے ایک چانس دو گی. ممی جانتی تھی کہ حدید روز اسے فون کرتا ہے مگر وہ اٹینڈ نہیں کرتی. حورین نے ان سے وعدہ کر لیا تھا. رات میں مخصوص وقت پر حدید کی کال آنے لگ گئی. وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں اٹھائے گی، پھر بھی وہ مستقل مزاجی سے روز کال کرتا تھا. ممی سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے آج اس نے چوتھی بیل پر دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹینڈ کر لی اور اسے سلام کیا. دوسری جانب کتنے ہی لمحے حدید کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا کہ کیا واقعی حورین نے اس نے حورین کی آواز سن لی ہے. Is that really you؟ بے یقینی سے حدید نے حورین سے تصدیق چاہی تو وہ بولی، Yes, it's me. حورین، your so-called wife. جانے کیسے اس کے منہ سے یہ تلخ الفاظ نکلے. حالانکہ اس نے سوچا تھا کہ تحمل سے بات کرے گی، لیکن حدید کے جذبوں سے بھرپور آواز سن کر اسے اپنی ناقدری شدت سے یاد آئی. وہ ہنسا. ایسے ہی تو میں آپ کو شیرنی نہیں کہتا، چھکے چھڑا دیتی ہیں آپ، اور اوپر سے میموری بھی غضب کی ہے. اور حدید نے اسے سو کالڈ وائف کہنے پر چوٹ کی. آپ نے کیا یہی سب بتانا تھا؟ حورین کو اس کی خوش مزاجی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی. نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا ایک اور تھپڑ کھانے آپ کے روبرو آ سکتا ہوں؟ جذبات سے بھرپور گمبھیر لہجے نے حورین کے دل کی دنیا درہم برہم کر دی. دیکھیں، میں اس تھپڑ کے لیے کبھی بھی آپ کو سوری نہیں کہوں گی. اس کو یاد دلا کر آپ جو مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ناکام ہی رہے گی. حورین نے اپنا لہجہ سخت اور مضبوط کر کے کپکپاہٹ چھپانے کی کوشش کی تو وہ بولا، کون کافر آپ کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے؟ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہاتھ پکڑنے سے بڑھ کر
کوئی جسارت کی تو کیا آپ کا ریئیکشن اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہوگا یا یہی رہے گا؟ حدید کی سرگوشی نما آواز نے حورین کے چھکے چھڑا دیے۔ دیکھیں آپ مجھ سے اتنی چیپ باتیں مت کریں۔ اچھا تو پھر کس سے کروں ہنی؟ اصلاً تو یہ باتیں بیوی سے ہی کرنی جائز ہیں، مگر آپ ہاتھ ہی نہیں آ رہی۔ کیا ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی اتنی ہی دوری پہ؟ حدید میں نے آپ کو کہا تھا کہ دوسری شادی کر لیں اور مجھ سے کوئی توقع مت رکھیں۔ حورین کی بات پر دوسری جانب خاموشی چھا گئی اور پھر وہ بولا، اگر میں آپ کی آفر ریجیکٹ کر دوں کیا ایک بھی موقع روبرو پھر سے معذرت کا نہیں مل سکتا؟ آئی بیٹ کہ اگر مجھے میری طریقے سے موقع دیں تو میں آپ کو منا لوں گا۔ اس کے لہجے میں چھپی بات کا مفہوم سمجھتے حورین کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ بولا، حورین جب وہ بم بلاسٹ ہوا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میں نے آپ کو کھو دیا ہے۔ میری تو قسمت اچھی تھی کہ اللہ نے آپ کو مجھے لوٹا دیا اور مجھے موقع ملا اس رشتے کی سچائی جاننے کا۔ کہ آپ بھی کسی ایسے ہی ایکسیڈنٹ کی منتظر ہیں، اور اگر آپ کی قسمت میری جتنی اچھی نہ ہوئی، اللہ نہ کرے اگر میں… حدید کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے بے اختیار اپنے دل کو تھام گئی۔ سیریسلی آئی لو اٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ میری محبت نے ہلکی دستک دے دی ہے آپ کے دل پہ، اور آپ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ مجھے کچھ ہو۔ ادروائز میں تو آمین سننے کا منتظر تھا۔ حدید نے اس کی بے رخی پر چوٹ کی تو وہ بولی، اتنی بھی سنگ دل نہیں ہوں میں۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اگر کل کی فلائٹ پکڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں تو آپ مجھے معذرت کرنے کا اور ان سب لمحوں کی روداد سنانے کا موقع دیں گی جب آپ مجھے اچھی لگیں، اتنی اچھی کہ آپ سے محبت ہو گئی مجھے۔ حدید کی باتوں نے اس کی پریشانی پسینے سے تر کر دی تھی۔ مجھے ممی نے آج بہت سمجھایا، سو میں نے سوچا کہ آپ کو ایک موقع دینا چاہیے، آپ آ جائیے۔ حدید کی مزید کنفیوز کرنے والی باتوں سے بچنے کے لیے وہ جلدی سے بولی، ممی کا منہ تو میں آتے ہی چوموں گا، اور جن لبوں نے مجھے اجازت دی ہے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ حدید کی بات کی گہرائی تک پہنچتے ہی حورین نے چیپو کہہ کر کال بند کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حورین کو واٹس ایپ پہ حدید کا وائس میسج ملا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے امید ہے کہ میرے جذبے کل اپنا آپ منوا لیں گے۔ آج رات تو نیند آنی بھی مشکل ہے، اب ساری نیندیں آپ کے قرب میں پوری کرنے کی خواہش ہے۔ حورین نے اپنا چہرہ شرم سے سرخ ہوتا محسوس کیا اور حدید کو غصے والا ایموجی سینڈ کیا۔ ساتھ ہی حدید نے سمائلی اور کس والا ایموجی سینڈ کیا، اور اگلا میسج پڑھ کر حورین اپنے آنسو روک نہیں پائی۔ پلیز ریپلیس دا ورڈز مائی سو کالڈ وائف ود دا ورڈ مائی سویٹ وائفی۔ حورین کتنی دیر اس میسج سے نظریں ہی نہیں ہٹا سکی۔ آج جس طرح آپ کی ہر بات پر دھڑکتے ہوئے میرے دل نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، تو مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ دل آپ کی ہر بات پر ایمان لے آیا ہے اور اس نے آپ کی معذرت قبول کر لی ہے، تو پھر یہ نام نہاد انا کس بات کی؟ حورین نے اپنے آنسو صاف کیے اور حدید سے کل ہونے والی ملاقات کو سوچتے ہوئے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ رات میں حدید حسن کو اپنی آمد کے بارے میں بتا چکا تھا، مگر گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں پہنچ کر وہ سرپرائز رہ جائے گا۔ بیگ ہاتھ میں لیے وہ شام 7 بجے داخل ہوا تو سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ حیران ہوتا وہ جیسے ہی ممی کے روم میں داخل ہوا تو سب کو وہاں دیکھ کر مطمئن ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا، مگر اس کی سرپرائزڈ آمد پر بھی ہمیشہ والا جوش و خروش نہ تھا، اور نہ ہی وہ دشمن جان نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ لوگ اتنے سیریس بلکہ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ حدید کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ بولا، حدید وہ اصل میں… تم بیٹھ جاؤ پہلے پلیز۔ فرید بھائی جو اس کے پاس ہی کھڑے تھے کچھ کہتے رکے اور پھر اسے بیڈ پر ممی کے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پریشان ہوتا پوچھنے لگا، ہوا کیا ہے بھائی؟ اس کی پریشانی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ حدید ایکچولی دوپہر میں حورین کو ڈرائیور مارکیٹ لے کر گیا تھا، مگر وہاں کسی نے اس کو کڈنیپ کر لیا۔ فرید بھائی کی بات سن کر تو سناٹو کی زد میں آ گیا۔ ممی؟ اس نے بے یقین نظروں سے ممی کو اور پھر باری باری سب کو دیکھا، جیسے کوئی تو اس بات کے غلط ہونے کی تصدیق کرے، مگر سب نے ہی اس سے نظریں چرا لی۔ یہ سب دوپہر کو ہوا اور آپ مجھے ابھی بتا رہے ہیں؟ مر گیا تھا میں کیا جو ایک کال نہیں کر سکتے تھے آپ لوگ؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں فرید بھائی کے ساتھ الجھ پڑا۔ یار تمہیں بہت ٹریس کیا، لیکن شاید تمہاری سائٹ پر سگنلز کا پرابلم تھا۔ کڈنیپرز کی کال آئی ہے اور وہ ہر مرتبہ صرف
تم سے ملنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ تم اس سے ملو گے تو وہ حورین کو چھوڑ دے گا۔ کیا تم آج کل کوئی خطرناک کیس ڈیل کر رہے ہو کیا؟ فرید بھائی نے تفصیل بتاتے ہوئے پریشانی سے پوچھا تو اسے یاد آیا کہ صبح سے اس کے ایریا کی موبائل سروس بند تھی اور کیس تو بہت سارے تھے جن پر وہ کام کر رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کڈنیپر کی پھر کال آ گئی۔ حدید نے لپک کر فون اٹھایا، ساتھ ہی نمبر چیک کیا جو کسی PCO کا تھا۔ ہیلو۔ او، کچے دھاگے سے کھچے سرکار آ ہی گئے، واہ بھائی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، حدید نے پہلی مرتبہ اس کی آواز سنی تھی۔ وہ بولا، تم ہو کون اور اس سب بکواس کا مقصد؟ دھیرج میری جان، ملے گو تو سب بتائیں گے، لیکن یاد رکھنا کوئی ہوشیاری کی تو اب تک تو تیری بیوی کی جان محفوظ ہے، اس کے بعد کی ذمہ داری ہم پر نہیں۔ حدید غصے سے دھاڑا، شٹ اپ یو باسٹرڈ، اگر میری بیوی کو ذرا سی بھی خراش آئی تو میں تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا۔ تم چاہتے کیا ہو بتاؤ مجھے؟ ہاں، یہ کم بخت محبت بھی ہے ہی ایسی، بس ایک ملاقات میری جان، بڑے چرچے سنے ہیں تمہارے، سوچا آج تمہیں بلا کر دیکھیں گے کہ کتنے پانی میں ہو۔ خیر 8:30 پر آ جاؤ، وہیں بتائیں گے کہ تم سے ہم کیا چاہتے ہیں، اور اگر لیٹ ہوئے تو آگے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ کڈنیپر نے مطلوبہ جگہ بتا کر فوراً فون بند کر لیا تھا۔ سائرہ بیگم نے کہا، میں اسی لیے کہتی تھی تم سے کہ یہ پروفیشن مت جوائن کرو۔ کڈنیپر کی کال پر وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ حدید نے گن لوڈ کی اور نکلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ کڈنیپر کی بتائی گئی جگہ کوئی فارم ہاؤس تھا جو شہر سے دور تھا اور جاتے ہوئے ٹائم بھی لگ سکتا تھا۔ حدید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کی ممی نے کہا، بیٹا تحمل سے رہنا۔ اور وہ جس کی ہستی زلزلوں کی زد میں تھی، گاڑی اڑاتا مطلوبہ جگہ پر پہنچا۔ فارم ہاؤس کی جس سمت حدید کو آنے کا کہا گیا تھا وہاں بہت مدھم روشنی تھی۔ حدید جیسے ہی آگے بڑھا تو ایک جانب سے ایک عورت اور مرد ٹیبل کے گرد بیٹھے نظر آئے، مگر روشنی کم ہونے کی وجہ سے ان کے سائے نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی اس آدمی نے حدید کو دیکھا، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر حدید کی جانب بڑھا۔ عورت نے بھی اس کی پیروی کی۔ ان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر حدید نے جینز کی پاکٹ میں موجود پسٹل پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ مان گئی بائی جناب تو عشق میں گوڑے گوڑے ڈوبے ہوئے ہیں۔ مرد کی آواز پہچان کر حدید کے منہ سے حیرت کے باعث بس اتنا نکلا، حسن؟ حسن نے موبائل پر کسی کو لائٹس آن کرنے کو کہا، اور جیسے ہی لائٹس آن ہوئی حورین اور حسن کا چہرہ نظر آیا۔ حدید تو ہکا بکا تھا۔ حسن مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور بولا، مان گئے نا بیٹا، کیسے ہلا کر رکھ دیا تجھے؟ وہ ابھی تک حیرت کی تصویر بنا تھا۔ جیسے ہی اس کے حواس نے کام کیا تو غصے سے قریب آتے حسن کو پنچ مارنے کی اس نے کوشش کی۔ وہ اگر متوجہ نہ ہوتا تو حدید کا پنچ اس کا چہرہ سجا دیتا۔ حسن بچ کر سیدھا ہوا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا، مزید کسی بھی کارروائی سے بچنے کے لیے۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، مگر جتنا تو نے بھابھی کو تنگ کیا ہے تو میں نے سوچا وہ بھی تو بدلہ لیں اور تمہارا دماغ ٹھیک کر دیں۔ حسن نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور حدید اس کی ڈھٹائی پر اور غصے میں آ گیا۔ چھوڑ مجھے، بتاتا ہوں میں تجھے، کمینے۔ حدید حسن کی گرفت سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، نہیں، پہلے وعدہ کر کہ تو بھابھی کے سامنے میری درگت نہیں بنائے گا۔ کمینے، گھٹیا انسان، اتنا ہی خوف تھا تو یہ حرکت کیوں کی؟ اور وہ میرے گھر والے اور ایک یہ گھر والی سب تیرے ساتھ شامل ہو گئے۔ غصے سے اس نے حورین کو گھورا جو پہلے ہی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ دیکھ یار، یہ سب میرا پلان تھا۔ جب تو نے آنے کا بتایا تب میں نے یہ چھوٹی سی شرارت سوچی اور فون پر آواز بنا کر بولا تھا تاکہ تو پہچان نہ سکے۔ کنجوس انسان، تجھے ایک کینڈل لائٹ ڈنر کا سرپرائز دیا ہے۔ حسن نے اسے چھوڑتے ہوئے اس ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں موجود تھے۔ اچھا، یہ چھوٹی شرارت ہے؟ تجھے میری کچھ دیر پہلی والی کنڈیشن کا اندازہ نہیں ہے۔ 2 مرتبہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا ہے۔ حدید اب تک غصے میں تھا۔ حسن بولا، اچھا نا یار، سوری، ناؤ انجوائے یور ڈنر، اب جلد ہی ولیمہ بھی ہمیں کھلا۔ حسن اب وہاں سے نکلنے کے پر تول رہا تھا۔ آئی ایم سو ہیپی فار بوتھ آف یو، اور بھابھی کو کچھ مت کہنا، وہ بڑی مشکل سے اس سب کے لیے تیار ہوئی تھی۔ حدید سے گلے ملتے ہی حسن نے سرگوشی کی تو حدید نے اس کے کان میں کہا، تھینکس بڑی، اور اس کے سرپرائز ڈنر پر شکریہ ادا کیا۔
حسن کسی کو فون پر ان کے لیے ڈنر سرو کرنے کا کہتا وہاں سے چلا گیا تو حدید چلتا ہوا اس دشمن جاں کی طرف آیا جو وائٹ اور ریڈ کنٹراسٹ کے نیٹ کے سوٹ میں روشنیاں بکھرا رہی تھی۔ حدید نے بے اختیار ہاتھ آگے بڑھا کر اس کو اپنے ساتھ لگا کر خود میں بینچ لیا تو حورین ششتر رہ گئی۔ تھینک گاڈ یہ صرف ایک مذاق تھا۔ حدید نے اس کے ہونے کا یقین کر کے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، پھر اس کا ہاتھ تھامے ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں ڈنر سرو ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران بھی حدید کی نظریں اس کے چہرے پر ہی جمی تھی۔ وہ بولی، اب اگر آپ نے مجھے دیکھنا بند نہ کیا تو میں ٹیبل سے اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ حدید اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوا۔ میں ابھی تک بے یقین ہوں کہ آپ میرے سامنے ہیں، یہ سب ایک خواب سا لگ رہا ہے۔ حدید کی بات سن کر حورین شرارت سے مسکرائی اور اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ میں فورک چبویا۔ حدید نے ہاتھ کھینچتے ہوئے غصے اور حیرت سے اسے دیکھا تو اس نے اپنی شرارت پر اس سے معافی مانگی۔ گھر چل کر بتاؤں گا آپ کو میں۔ حدید نے بھی مصنوعی غصے سے اسے ڈانٹا اور پھر وہ دونوں گھر آئے تو سب اپنے اپنے پورشنز میں جا چکے تھے۔ حدید ان کی کلاس صبح لینے کا سوچ کر حورین کے ساتھ اپنے روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھائے تو حدید نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ کیا میں اتنی دور سے ایک کینڈل لائٹ ڈنر کے لیے آیا تھا؟ میں آج سے ایک نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ہم ہر بات کلیئر کر کے اپنے دل صاف کر کے ایک دوسرے کی جانب بڑھ جائیں۔ حورین نے کہا، کیوں نہیں؟ اور پھر اس نے نظریں جھکا کر اسے اجازت دی۔ حدید کی محبت کی شدت کا ہی سوچ کر وہ کپ کپا رہی تھی، اس لیے وہ صوفے پر اسے بٹھا کر اس کے ساتھ بیٹھا اور بولا، میں ہمیشہ سے محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا اور خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ میرے لیے ایک سمجھوتے اور جسمانی ضرورت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ جب آپ سے شادی ہوئی تو حسن نے سمجھایا کہ یہ رشتہ جسم کا نہیں بلکہ روح کا ہے، مگر میں نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑایا اور یقیناً اللہ کو میرا اس رشتے پر مذاق اڑانا پسند نہیں آیا اور اس نے مجھے آپ کی محبت میں مبتلا کر کے میری ہر سوچ جھٹلا دی۔ میں اپنے ہر برے لفظ اور ایٹیٹیوڈ کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس دن جب وہ چائے کا کپ گرا آپ کے ہاتھ پر اور آپ کی آنسو بھری آنکھیں دیکھی، مائی گاڈ، I can't forget them۔ بس انہی میں ڈوب گیا میں۔ وہ جو خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی اس کے خاموش ہونے پر بولی، میں نے خود کو زندگی میں کبھی اتنا غیر اہم محسوس نہیں کیا تھا جتنا آپ کے رویے سے ہوا۔ وہ میری زندگی کے سب سے برے اور بھیانک دن تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ میں بے سائبان ہو چکی ہوں۔ کب سے تھمے آنسو اس کے گالوں پر پھسلے تو وہ بولا، سویٹ وائفی، ریئلی سوری نا یار۔ حدید نے اس کے آنسو صاف کیے اور پوچھا، کیا میں کوئی جسارت کر سکتا ہوں؟ اب کی بار ماریں گی تو نہیں؟ حدید نے اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے کہا اور اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور اسے گلے لگا کر اپنے سینے میں بینچ لیا۔ دیکھیں، اب آپ معصوم بن کر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حورے نے اسے پھر ٹوکا تو حدید کا کہا گونجا، اچھا آپ کے خیال میں آپ نے سوری کہا اور میں مان گئی؟ اور پھر حورے نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ حدید نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ بولی، جب تک آپ یہاں ہیں میں صوفے پر ہی سوؤں گی اور آپ بیڈ پر۔ حدید نے کہا، اب میں اتنا بھی رحم دل نہیں۔ حدید نے اس کی شرارت کو سمجھتے ہوئے ایک لمحے کا بھی موقع دیے بغیر اس کے مقابل کھڑے ہو کر حورین کی کمر کے گرد بازو کا گھیرا تنگ کر کے اسے خود سے لگا لیا۔ حدید، یہ فاؤل ہے۔ حورین نے حدید کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بمشکل فاصلہ پیدا کیا تو اس نے کہا، کین یو کال مائی نیم اگین؟ حورین نے پہلی دفعہ اس کا نام لیا تھا۔ اس نے نہ سمجھتے ہوئے دوبارہ حدید کہا تو وہ بولا، اتنا سویٹ مجھے اپنا نام کبھی نہیں لگا، دل کر رہا ہے کہ بار بار آپ کے منہ سے سنوں۔ ابھی حدید کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ حورین نے جھپٹ کر اپنا ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا۔ حدید نے نہ سمجھی سے اس کی یہ حرکت دیکھی، پھر جب سمجھ آئے تو بے اختیار کہا بلند کیا، نہیں میں ابھی کوئی جسارت نہیں کروں گا بلکہ اپنی شیرنی سے پہلے اور ڈانٹ کھاؤں گا۔ اچھا، خود آپ اتنے بڑے دہشت گرد ہیں اور مجھے شیرنی کہہ کر بدنام کیا ہوا ہے۔ حورین کی بات پر وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ نہ روک سکا اور بولا، Is there any need to say I love you now؟ حورین نے کہا، No، کیونکہ آپ کے دل نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں آپ کے لیے کتنی خاص ہوں اور آپ کی کتنی محبت ہے مجھ سے۔
حنین نے ناز سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو حدید کے سینے پر دھرا تھا۔ حدید نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بولا، تھینک یو وائفی۔